پڑھنے کا حق کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به لا تحرک به لسانك لتعجل به آپ اپنی زبان میں حرکت نہ دیں کہ تیز تیز پڑھیں۔ تیز تیز پڑھنے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے جس سے معنی مراد الہی کے خلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اور وہ پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا معنی کھا اللہ ہے، معنی مراد الہی کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ میں آتا ہے کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان نہیں ہے؟ بلا ہے، ولكن ليطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں پڑھتا ولكن ليطمئن قلبی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ پھر خودے کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، تو معنی مراد الہی کی طرف ہوگا۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم ان جنتیوں کو سایہدار درختوں میں داخل کریں گے، اور وہ اگر وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو ان کو ذلیل کریں گے، ذلیل کریں گے، تو معنی مراد الہی کے خلاف ہوگا۔ اِذَا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، ان دونوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور بعد میں کہتا ہے قال ربنا، اس کا مطلب ایک نے معافی مانگی دوسرے نے معافی نہیں مانگی۔ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، معنی مراد الہی کے خلاف ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو تو نے اور نے انعام کیا۔ حرکات کے بدلے اسی معنی مراد الہی کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ ہماری اپنی زبان کے اندر کی بات چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا جائے کہ یہ دروازہ مردوں کے لیے ہے، بات واضح ہے کہ عورتوں کے لیے دروازہ دوسرا ہے، اگر مل کر پیش کر دیں تو کیا مانا ہوگا؟ یہ دروازہ مردوں کے لیے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، بندہ اور ایک عمران خان کا بندہ، ایک ہے بلّا جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ایک ہے بلّا ہوا میں ہوتا ہے۔ اپنی زبان کے اندر بھی حرکات سے معنی مل جاتا ہے۔ شادی کے موقع پر وہ تفسیر کی جاتی ہے، اس کو بت کہتے ہیں، یہاں سے بت حاصل کریں، اگر بار بار زبر پڑھ دیں تو یہاں سے بت حاصل کریں۔ تو ہماری زبان کے اندر بھی ایسے الفاظ ہیں اگر حرکات بدل جائے تو ہمارا مراد الہی کے بنا ہوتا ہے۔ اب اللہ احکم الحاکمین منع کر دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ کہیں سے نہ پڑھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والے اگر ہم کس طرح پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، اور ہم کہیں کو ترتیل کے ساتھ چڑھیں تو ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ ہی نہ لیں، ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ اور ترتیل کے معنی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا هو تجوید الحروف و معرفت الحروف، تو تجوید الحروف، حروف کو جملہ مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور وقفوں کا پہچاننا کہ وقف کہاں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ وقف بھی ایسی جگہ پر ہو جاتا ہے ہمارے مراد الہی خلاف ہے۔ مثال کے طور پر وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا تو حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، قرآن کا مفہوم مل گیا۔ اگر آدمی وقت پڑھتا ہے
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. اس زمانہ کیا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان کو کھا لیا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. جسے میری تابعداری کی وہ مجھ سے ہے، ومن عصاني جسے نافرمانی کی فإنك غفور رحيم، تو مجھ سے مہربان. اور کرتا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فغفر له. کیا معنی ہوگا؟ دونوں معنی بن جائے. تو معنی یہ بشارت تو بہت ساری ہوئی، یعنی تجوید کا مفہوم یہی ہے کہ تجوید یہ بتاتی ہے کہ کہاں کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. حروف کو ان کے مخارج اور صفات سے ادا کیا گیا کہ حروف صحیح ادا ہوں گے. اگر ان کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا نہیں کیا جائے گا تو حروف صحیح نہیں ادا ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. یہ دنیا کے اندر ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. قیامت کے دن بھی ترتیل کا مطالبہ ہوگا کہ ترتیل کے ساتھ، دنیا میں بھی ترتیل کے ساتھ اور آخرت ترتیل کے ساتھ. اور صحیح میں کلاموں میں حدیث ہے ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس طرح قرآن پڑھے نازل کیا. کس طرح کیا گیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ اور تنظیم ترتیل. اور ایک روایت میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی خوبی کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کا پڑھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی ان کے سامنے ایک آدمی پڑھ انما الصدقات للفقراء والمساکین. اب مساکین پر اس نے بند نہیں کی. انہوں نے فرمایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں پڑھایا. یہ قرآن تلقی سے ثابت ہے، قرآن تلقی سے ثابت ہے. اب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا. آپ کو کس طرح پڑھایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والدارمند. مد کے ساتھ پڑھ. اب یہاں مد کی جائے یا نہ کی جائے معنی بڑھا دے گا، یہ خلاف نہیں. لیکن ان کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مد کی ہے وہاں مد نہ کی. جہاں مد کی مد کرنی چاہیے، جہاں مد نہیں کی وہاں مد کرنی چاہیے. تو جو لوگ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، اس نے نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیا ہوا؟ اب میں اس جیڑی پسند نہیں پہننے کا لفظ سمجھی تو لوٹ نماز نہیں پڑھی. نماز اس نے پڑھی تھی، نماز اس نے پڑھی تھی. اب میں اس جیڑی پسند نہیں پہننے کا لفظ سمجھی لوٹ نماز پڑھ نماز نہیں پڑھی. اب کیا مطلب ہے؟ تو اس طرح نہیں پڑھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. صلو کما رأیتمونی اصلی. اب نماز میں وہ قبول ہوگی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی. اور قراءت قرآن میں وہی اللہ کا مقصود منور ہوگا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا. صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تابعین کو، وہاں کے طرح اور حضرت انس القول رضی اللہ عنہ رب قاری القرآن من قال جناب. بہت سارے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور ان کے غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن نمبر نقل کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ کے قول کو بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. ان کو کیا کہا کہ قولوا حنطة. ان کا کہا حنطة. اگر حنطة کہنے سے وہ ظالم ہے تو قل هو اللہ کے علاوہ قل هو اللہ پڑھنے والا ظالم نہیں، یا کوئی کا نبی پڑھنے والا ظالم نہیں. یعنی جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں ان کے لیے بعید ہے، ان کے لیے بعید ہے. اور سب سے پہلے وہی جو ہے اس میں لفظ اقرا استعمال کیا گیا. اقرا اور افہم نہیں کہا.
اس معنی کا اس سمے نہیں کہا، اقرا طرف استعمال کیا اس لیے کہ جو کلام آپ پر نازل کرنے والے ہیں اس کی تلاوت بڑی اہم ہے۔ ورتل قرآن ترتیلا، ورتل قرآن ترتیلا جو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ دونوں آیتوں میں ملے ہیں۔ ورتل قرآن ترتیلا، قرآن پر ترتیل کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور آسان ہے فہم کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے بڑا مشکل ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور یہ صحت جو ہے ان اساتذہ کے سامنے جا کر پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک ترقی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے ترقی کی، جبرائیل پڑھاتے تھے اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس طرح صحابہ نے اگر تابعین کو پڑھایا، تابعین کو پڑھایا، اس طرح وہاں اللہ نے نبی اساتذہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ اگر بات کوئی کہے کہ میں ٹھیک نکال سن کر قرآن میں سے پڑھنا تو نہیں کر سکتا، اتنا ہوگا سن کر اس کے ٹون کو بنا لے گا، لیکن اس کی تصدیق کون کرے گا کہ تو صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا؟ استاد کے سامنے پڑھے گا، استاد بتائے گا میرا طرف میرا صحیح ہے، اس زمین میں صحیح ہے، اس کو اس طرح پڑھو، اس کو موٹا کرو، اس کو باریک کرو، اس کو لمبا کرو، استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے حاصل ہوگا۔ تو یہ علم جو ہے بڑا عظیم علم ہے، لیکن اس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کو اگر صحیح پڑھیں گے تو نیکیاں ملیں گی، اگر قرآن کریم کو غلط پڑھیں گے تو پھر نیکیاں نہیں ملیں گی۔ اور بڑی بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بھائی عبد الحدیث صاحب، ان کا ماشاء اللہ اور مستعزین ہے کہ ہم یہاں صبح تجیب بولیں گے، اور ان کا بیٹا راہ جائے پڑھنے کے لیے بہت دیر سے پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بہترین درجے میں استاد ہوگا۔ تو آپ اپنے بچوں کو غیر اساتذہ کے پاس بھیجیں کہ قرآن کریم صحیح پڑھیں۔ بات تو بہت ساری ہے لیکن اس تقریر کے اندر وہ ساتھ نہیں دے رہی، تو قرآن کریم کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے اور صحیح اساتذہ کی بات کرنا چاہیے۔ ایک پرانے زمانے میں ایک بوڑھی عورت ایک گاؤں میں پڑھنے سارے سے بیٹے میں پڑھتے تھے، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے بڑی مہربانی کر دی، ہر شہر میں بڑے بڑے اساتذہ آ گئے، ان کے بعد جا کے پڑھنا چاہیے۔ اور خاص کر کے جو لوگ بوڑھے وہ کریں، اب بوڑھے ہو گئے نہیں پڑھیں گے، ضرورت نہیں پڑے، بوڑھے ہو پھر بھی پڑھو، وہاں صحیح ہو، وہاں صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت ہو، محبت نہیں ہے قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔